الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، مشکل کشا حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ڈوبتی کو پار لگانے والا، اکیلا اور یکتا ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے لیے جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہے۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، آج 12 جنوری سن 2024 کا خطبہ جمعہ مبارک ہے۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے تحت قرآن و سنت کے مطابق شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین نے بہت سارے انسان کے رشتے قائم فرمائے ہیں۔ کئی ایک صورتوں میں ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، خالاؤں کا رشتہ، اسی طرح چاچاؤں کا، اور اس سے باہر نکلے تو دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، علاقہ دار ہیں، ہم وطن ہیں، ہم مسلک ہیں، ہم مذہب ہیں۔ کئی ایک رشتے ہیں کہ جن کو ہم سنبھالتے ہیں، جن کی ہم قدر کرتے ہیں، اور ہر رشتے کی ہم پہچان بھی رکھتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو رشتہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر صورت میں قائم رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تمام رشتے ختم ہوتے ہیں، ہو جائے، ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائے، جاتے ہیں، چلے جائیں، لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ مذہب کے تحت مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے، پیار کا، اخوت کا، مودت کا، محبت کا رشتہ، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ رشتہ کسی صورت بھی، چاہے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے، کسی بھی صورت میں نہ اس رشتے کے اندر دھوکہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دغا دے سکتا ہے، نہ بے وفائی ہو سکتی ہے، نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہر رشتے کے اندر یہ چیزیں کسی نہ کسی طرح ہو جائے تو شاید قبول ہوں، لیکن یہ ایسا پیارا رشتہ ہے، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اس کے اندر کبھی بھی توڑنا تو دور ہے، کمزوری اور کمی اور نقص بھی واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، سگے بھائی بھی ہیں، کزنز بھی ہیں، بھائی ہیں۔ راہ چلتا ہوا کوئی اجنبی، مسافر، غیر مسلم، انسانیت کے تحت اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، برادرانہ سلوک، تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عجیب نہیں ہے، لیکن یہ جو اسلامی اخوت کا، اسلام کا بنایا ہوا رشتہ ہے، بھائی کا بھائی بنا دینا، یہ رشتہ سارے رشتوں سے مضبوط تر ہے اور مضبوط تر ہونا
سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم، برادریزم کا تعلق ختم ہے، والدین کا تعلق ختم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایک رشتہ ایسا ہوگا کہ جو قیامت کے بعد بھی جڑا رہے گا، ساتھ رہے گا، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو وہ یہی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ، اخوت کا رشتہ۔ پیار ہو تو اسلام کی بنیاد پر، محبت ہے تو اسلام کی بنیاد پر، تعلق ہے تو اسلام کی بنیاد پر۔ تو اسی رشتے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کا بھائی کون ہے؟ باپ جنا، ماں جنا نہیں، چچے کا بیٹا نہیں ہے، کوئی دوسرا کوئی تیسرا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ ارض و سما کے رب نے فرمایا کہ ہم نے مومن کو مومن کا بھائی بنایا ہے، یہ کسی صورت بھی رشتہ ختم نہ کرنا۔ فاصلحوا بین اخویکم، ہر وقت صلح صفائی میں رہنا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے آپس میں مددگار، معاون، دوست اور بھائی اور بہنیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خالق فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر حال میں، تنگی میں، آسانی میں، خوشحالی میں، تکلیف میں، جیسے تیسے بھی حالات گزر رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی ہر وقت پیروی کا جذبہ رکھنے والے۔ اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، رحم کرے گا، ان کے اوپر رحم ہوگا۔ جو آپس میں رشتے کو، تعلق کو قائم رکھتے ہیں اسلامی اخوت کی بنیاد پر، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے۔ کوئی ناراض ہوتا ہو جائے، دیکھتے ہیں بھی شریعت کیا کہتی ہے، میرے رب کا اس مسئلے میں حکم کیا ہے، میرے آقا کا حکم کیا ہے۔ ساری کائنات ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ ہستیاں ناراض کبھی نہیں یہ کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، پھر اللہ کا حق ہے کہ ایسے اپنے مومن بندوں کے اوپر رحم فرمائے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، مومنوں کی مثال، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے پہ ترس کھانے والے، لوٹ نہیں لینے والے۔ ہاں، ذرا سا کسی کو کمزوری میں دیکھا، مجبوری میں دیکھا تو اس کو اپنے داؤ کا شکار بنایا، بھئی تو جا باڑ میں، میرا تو کچھ بنے۔ ایسا نہیں ہے، آج ایسا ہی ہے نا۔ اس لیے فرمایا وتراحمہم، آپس میں رحم کرنے والے، محبت کرنے والے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ، کئی دفعہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں، کیا شاندار تھے صحابہ، اپنے نبی سے جب بیعت کر لی ہے نا تو جو مرضی ہو جائے بیعت نہیں توڑ سکتے، اور اس کی پھر مکمل پاسداری کرنے والے یہ ہیں صحابہ۔
یہ جو خطاب ملے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، صادقون، یہ سارے خطاب ایسے نہیں انہوں نے پا دیے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو رستے میں ایک آدمی کو دیکھا گھوڑے لیے کھڑا ہے، بیچنے کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے جی حضرت بیچنا ہے۔ فرمایا ذرا مجھے سواری کر کے چیک کر دے دے۔ چیک کیا، پوچھا تھا اس کی قیمت کیا ہے، کہنے لگا 400 درہم۔ جب سواری کر کے واپس آئے تو کہتے ہیں بھائی میں تجھے اس کا 800 دوں گا۔ غلام کہتا ہے حضرت جی ہوش ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے منہ سے 400 کہہ رہا ہے، آپ 800 دینے کو تیار ہیں۔ فرمایا خاموش رہ، میں نے اپنے آقا سے جب بیعت کی تھی تو یہ بھی شامل تھا، میرے آقا نے مجھ سے بیعت لی تھی کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی نجائز جو ہے اس کی ضرورت کے اوپر نجائز جو ہے اس سے تو نفع نہیں کمائے گا، فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ اس کا گھوڑا 400 کا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو 800 بھی مانگتا تو 900 دینا چاہیے تھا اس کو، جس قدر اس نے اس کی دیکھ سنبھال کی ہے۔ تو میں نے اپنے آقا سے یہ وعدہ کیا ہے کوئی ایسا مسلمان ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی اس دن فلاں جگہ پہ منڈی لگتی ہے، وہاں پر لوگ مجبوراً آتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے ہم چیز کو لے کر کے آتے ہیں، بڑا سستی مل جائے گی، اچھی بھی مل جائے۔ مجبوریوں سے جب ہم نے نجائز فائدے اٹھانے شروع کیے تو پھر ہمارے حالات اس طرف آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر وہ ترس کھانے والے، فرمایا وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ، فرمایا ایک جسم کی مانند ہے مومن دوسرے کے لیے، جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم جیسے بے چین ہے۔ مومن کا بھی حال ہے کہ کہیں کا مسلمان وہاں پہ تڑپ رہا ہے تو دوسرے کونے کے مسلمان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی تڑپ اٹھتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے اس کی۔ ایسا ہوتا ہے مسلمان۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ چبھے کانٹا چب کابل میں تو ہندوستان کا ہر مسلمان، ہر پیر و جوان ہو جائے بیتاب۔ تو کانٹا وہاں چبھے، درد یہاں محسوس ہو، کانٹا چبھے، برود کی بارش فلسطین میں ہو رہی ہو تو مسلمان یہاں کا کام اٹھے، ہانپ اٹھے، اس کی نیندیں بے قرار ہو جائے، اس کا چین جو ہے وہ چھن جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بچے کٹ رہے ہوں اور یہاں پر ہم اپنی موج مستی کے اندر لگے پھر رہے ہوں، یہاں پر ہم انجوائے کر رہے ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ مومن کے لیے جو ہے وہ بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، خود کٹ جاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو بچا لیتا ہے۔ مسلمان کے باہمی تعلقات اور حقوق جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جہاں تک کہ ایمان نہ لے ہو، جب تک ایمان نہ لے ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم آپس میں ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ ایک دوسرے کے محبت نہیں ہے تو جتنا مرضی سپیکر کھول کے بھی اعلان کرو ایمان کا، تمہارا ایمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تم جنت کا دروازہ پار کر سکو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ اور صحیح ایمان والے بن جاؤ؟ فرمایا کیوں نہیں بتائے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام
سلام کیا کرو، سلامتی کو عام کیجیے نا، یہ بھی محبت کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں، دیکھنا گوارا نہیں کرتے، مخالف کو دیکھے تو رستہ بدل لیں گے، لیکن ایک مسلمان کا حق کیا ہے کہ اس کا پیچھا کرنا پڑے کر لے۔ وہ ہاتھ چھڑاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑے، وہ دامن چھڑاتا ہے اس کا دامن پکڑے کہ میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ نہیں تو نہ صحیح۔ ہمارا تو یہی قومی کلام ہے، قومی جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں تو نہ صحیح، لیکن فرمایا ایسا نہیں کرنا، افشوا السلام، اس کے ساتھ سلام کرو، اس کو سلامتی کی دعا دو۔ ہاتھ چھڑاتا ہے پکڑ لو، پیچھا کرو، ایک دفعہ نہیں مانے گا دوسری دفعہ مان جائے گا، دوسری دفعہ مناؤ گے تب نہیں مانا تو پھر اپنی کوشش جاری رکھو۔ کیوں؟ جنت میں چلے گئے ہو نہیں نا، کہ جب تک نہیں جاتے تب تک یہ کام کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا يذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحناء، تم ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے تمہارے دوسرے میں محبت بڑھنے لگ جاتی ہے، تمہاری دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس بات کے ساتھ آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچنا بھائی بچنا، کہیں میں سے لٹ نہ جاؤ، یہی ہماری صورت رہتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن کو دوسرے کے لیے فراست والا ہونا چاہیے، وسعت والا ہونا چاہیے کہ یہ اس اگلے کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بھائی تیرے اوپر چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، اگر تو غلط کرے گا تو اللہ سے پائے گا، لیکن نہ کرنا، تو اس کو احساس تو ضرور دلانا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبادلین فیہا۔ تبارک الرحمن فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے، تو میری محبت اس بندے پہ واجب ہو جاتی ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جو میری وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی کا سفر کر رہا تھا، راستے میں اس کو ایک شخص ملا جو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، اس نے مصافحہ کیا، ملا، کہا کدھر کو جا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ وجہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سگا بھائی ہے؟ نہیں، سگا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، اس نے تیرے اوپر کوئی نیکی کی ہو اس وجہ سے احسان نپٹانے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ جب جو لوگوں کے سامنے کام ہوتے ہیں میں نے وہ سارے بیان کر دیے، بلا مقصد جا رہا ہے تو کہنے لگا ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں تو اس کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں مسلمان ہونے کی وجہ سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہتا فرشتہ فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا میں تجھے یہ پیغام دے دوں کہ تو اس کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ملنا جا رہا ہے، تو اس سے
محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے آسمانوں کا رب تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اور کیا چاہیے جس کے ساتھ اللہ محبت کرے میرے بھائی؟ اور کوئی مسئلہ بھی بڑا نہیں ہے، جاتے تو ہم ہیں نا، دور دراز کے سفر کرتے ہیں، ملک سے باہر بھی جانا پڑے تو اپنے اپنے کاموں کے لیے تشریف لے ہی جاتے ہیں، تو کبھی کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جائے بھائی کہ میرا مسلمان بھائی ہے اس لیے ملنے جا رہا ہوں، میرا سفر ہو، میں نے ٹکٹ خریدا ہے تو اس لیے کہ بس بھائی میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، کوئی سروکار نہیں، صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے کے اندر یہ تین خصلتیں عادتیں پیدا ہو گئی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت کو پا لیا، اپنی زندگی میں جیتے جی زندگی کے اندر وہ اپنی ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا کہ واقعتاً میرے اندر ایمان موجود ہے۔ کون سی باتیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ محبت کرے کسی کے ساتھ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا کہ وہ محض اللہ کی خاطر ہی کسی سے ملتا ہے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، اور فرمایا کہ اسے کفر میں لوٹ جانا اسی طرح ناپسند ہے، کما یکرہ ان یلقا فی النار، کہ جس طرح اس کو آگ میں گرایا جانا ناپسند ہے، کفر میں لوٹنا، لوگ اس کو بڑے ہی لالچ دیں، بڑے ہی مفاد کے ترانے گائے اس کے سامنے کہ یہ لے لو وہ لے لو، اسلام سے باہر آ جا، لیکن وہ اسی طرح اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ جس طرح اس کو آگ میں گرایا جائے یا پھر اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھا جائے۔ کون انگارہ رکھنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا اسی بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اعلان فرمائیں گے، ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلکم فی ذل یوم لا ذل الا ذلی۔ صحیح مسلم کے الفاظ الہ العالمین فرمائیں گے وہ کہاں ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤ، تلاش کر کر کے لاؤ، جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے، لوگوں سے محبت میری وجہ سے، لوگ بڑی چیزوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے، تعلق داری کی وجہ سے، یاری دوستی کی وجہ سے، کہ میرے اوپر فلاں موقع پر یہ بڑا کام آیا تھا، میں اس لیے اس کا احسان مند ہوں، محبت کرتا ہوں، ان وجوہات کی بنیاد پر نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے میں کسی کو دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میں نے روک لیا ہے تو اللہ کے لیے، میں کسی کو سے دوستی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، ناراضگی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، ایسے خوش نصیب لوگوں کو آسمانوں کا رب قیامت کے دن خود اعلان فرماتا ہوا ملے گا کہ این المتحابون بجلالی، کدھر ہیں او میرے فرشتوں، لے کر کے آؤ، نکال کر کے لاؤ، اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا ہے، ان میں سے میرے وہ بندے ذرا لا کر کے میرے عرش کے سائے کے اندر تو ذرا بٹھاؤ ان کو، ممبروں کے اوپر، کرسیوں کے اوپر، صوفوں کے اوپر، قیمتی چیزوں کے اوپر ان کو ذرا بٹھائیے نا، مہمان نوازی تو کیجئے۔ لوگ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے، یہ میرے لیے تڑپنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم یہ سودا کم ہی کرتے ہیں، بہرحال یہی باری کا سودا ہے، سب سودے، سب منافع بخشی ختم ہو جانے والی ہے، کتنا بھی منافع حاصل کر لیجیے، اپنے تعلق کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، یاری دوستی کی بنیاد پر، سارے کے سارے تہس نہس ہو جانے والے ہیں، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، آپ ملتے رہیں گے، ملتا رہے گا،
وہ آپ نہیں ملے تو نہیں ملے گا، لیکن احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، من کان معه فضل زخر فلیعد به علی من لا زخر له، جس آدمی کے پاس آپس کے اندر محبت کر لیجئے، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو ہے خاطرداری کی ہے، اس کی تواضع کی ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان معه فضل زخرہ فلیعد به علی من لا زخر له، کہ اگر کسی بھائی کے پاس زیادہ سواریاں ہیں، ایک سے زیادہ ہے، ایک پہ خود سوار ہوتا ہے، دوسری گھر کے اندر کھڑی ہے، تو اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال فرمایا ومن کان له فصل من زاد فلیعد به علی من لا زاد له، اور کسی کے پاس کوئی اضافی چیز موجود ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو دے دے۔ کام بڑا مشکل ہے، کون ایسے کر سکتا ہے، لیکن جن کو اللہ سمجھ عطا فرما دیتا ہے پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کا ذکر فرمایا تھا کہ کسی کے پاس اضافی ہے تو اپنے بھائی کو دے دے، ضرورت مند کو دے دے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے سے کس طرح اظہار ہمدردی کرتے تھے، واقعہ سنتے جائیے۔ آخری لفظ ہیں، وقت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، تو مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ باتیں کرنا بڑی ہی آسان ہے، لیکن جو قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں یہ تو کبھی کوئی ان سے پوچھے کہ اسلام قربانیوں کا نام ہے، اسلام دوسرے کو اوپر اٹھانے کا، خود نیچے رہ جانے کا نام ہے، کہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کی پرواہ کی جائے، اپنے آپ کو جو ہے انسان خاک میں ملا لے لیکن دوسرے کا احساس کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کا تعلق جو بھائی چارہ قائم کیا گیا وہ سعد بن ربیعہ کے ساتھ تھا۔ سعد بڑے ہی مالدار انصاری تھے، اور خود کہتے ہیں حضرت سعد فرماتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس مال و متا سب سے زیادہ ہے، مدینے کے امیر ترین لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ عبد الرحمن اب تو میرا بھائی بن گیا ہے، تو آیا تھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے ساتھ اخوت اسلامی کے رشتے میں جوڑ دیا ہے، اب میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاؤں میرا مال کہاں کہاں ہے، میں اس میں سے آدھا تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لے لے آدھا، تو اپنی ضرورتیں پوری کر، اور آدھے کے ساتھ میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں 2 عورتیں میرے نکاح کے اندر ہیں، اب تو میرا اسلامی بھائی ہے، میں ایک کو رکھوں گا، دیکھ لے جو تجھے چاہیے اس کے ساتھ، اس کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں تک اسلامی اخوت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنائی تو لوگوں نے اس کو یہاں تک کر کے دکھایا، اور وہی ہیں کہ جن کو آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے اتنا کیا ہے تو آگے بھی تو صحابی رسول تھے، وہ کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے میرے ساتھ بھائی اللہ تجھے مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکتوں سے نوازے، یہ ساری چیزیں تیری ہیں، میں یہ نہیں لیتا، بلکہ مجھے بازار کا رستہ بتا، مجھے تجارت کرنا آتی ہے، تجارت کروں گا، اللہ رب العالمین برکت و رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ تو تھوڑے ہی دن گزرتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھوں پر زردی کا نشان دیکھا، کیونکہ شادی کا نشان ہے زرد رنگ، تو آپ نے فرمایا شادی تو نہیں کر لی؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی، ایک انصاری عورت سے 1 گٹھلی کے برابر سونا اس کو حق مہر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی اور فرمایا اولم ولو بشاتا، اے عبد الرحمن
वलीमा ज़रूर करना चाहे, एक बकरी ही ज़िबा कर देना। तो ये है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि एक वक़्त था जब कोई शख्स मुसलमान भाई पर दिनार और दिरहम को, पैसों को, मालो ज़र को कभी तरजीह नहीं देता था, और आज हमें मुसलमान भाई निस्बते दिनार और दिरहम ज़्यादा महबूब नहीं रहा। आज हम अपने आर्जी नफ़े को देखते हैं, नुकसान को देखते हैं। फरमाया कम मिन जारिन मुतअल्लिकिन बिजारिही यौमल क़ियामती यक़ूलु या रब्बी हाज़ा अग़लक़ बाबुहु दूनी फमना मारूफ़हु। कितने पड़ोसी ऐसे हैं क़यामत के दिन अपने पड़ोसी से चिपटे हुए होंगे और अल्लाह अकबर, अल्लाह से शिकायत करेंगे, इलाहुल आलमीन ये मेरा पड़ोसी है कि इसने मेरे सामने अपना दरवाज़ा बंद करके अपनी नेकी को रोके रखा था। यानी मुझे ज़रूरत थी चीज़ों की और इसके घर में हर चीज़ वाफर मौजूद थी। मेरे बाल बच्चे फाकों में रहे हैं और इसके बाल बच्चे ऐशो इशरत में रहे हैं। ये अगर चाहता मुझे देता और मैं इसके लिए बरकत की दुआ भी करता, ये नेकी हासिल करता। इसने मेरे ऊपर दरवाज़ों को बंद किया है। ऐ मेरे अल्लाह। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं एक सहाबी के घर में बकरे का सर बतौर हदिया पेश किया गया तो उसने कहा कि मेरा फलां भाई जो है वो मुझसे भी ज़्यादा भूखा है, आप बराए मेहरबानी इस बकरी के सर को उसके घर पहुँचा दो। अब उसके घर गया तो उसने कहा कि अगला घर मेरे से भी ज्यादा इस चीज का जो है वो जरूरतमंद है। उन्होंने उधर भेजा, चलते चलाते 7 घरों तक गया। 7वें घर के बाद उसी पहले सहाबी के घर में वो चीज आ गई। यानी इतना एहसास, इतना लोगों का ख्याल करने वाले वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन। फिर इसी मौके पर आयत नाज़िल हुई कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये वो जमात है, ये वो लोग हैं कि आसमानों का रब इन पर फख्र करता है कि वो लोग हैं कि जो अपनी ज़रूरत के ऊपर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दे देते हैं। ज़रूरत मुझे भी है, ज़रूरत मेरे भाई को भी है, चीज़ मेरे पास है, मालिक मैं हूँ, लेकिन मैं कुर्बानी दे दूँ कि मेरा भाई इससे फायदा हासिल कर दे, वो खुश हो जाए, अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे। और इंशाअल्लाह वो कदरदान रब है। अगर मैं उसके बंदे का ख्याल करूँगा, वो कैसे हो सकता है कि वो मेरा ख्याल न करे? वो मुझे उससे ज़्यादा देने पर कादिर है। बस औकात हमारी आज़माइश हो जाती है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्त भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से खंदा पेशानी और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना चाहिए। ला तहकीरन्ना मिनल मारूफ शैया, किसी भी नेकी को अदना न जानो, छोटा न जानो। वलो अंतल का अखाका बिवजहि तलकीन, अगर तुम अपने भाई से मिलते हो, कौन फरमा रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके साथ खंदा पेशानी से और हंसते मुस्कुराते मिला करो। ऐसा ना करो कि जिस तरह आज हम करते हैं, कोई मिलने आ जाए तो पहले तो 2-4 दफा यही सोचते हैं मिले मिलूं ना मिलूं, दरवाजे पे दस्तक हुई है तो दिल घबरा सा जाता है, पता नहीं कौन आ गया, क्या करना पड़ेगा। ऐसा ना किया करें, बल्कि उसके साथ मिले, अल्लाह अकबर, आपके कंधे झुके हुए हों, आगे बढ़ के इस्तकबाल करो। आने वाला कोई मामूली नहीं है, कलमा गो मुसलमान आया है, तुम्हें इस कलमे क्या पता ही नहीं है कि इसका वजन क्या है, इसके फवाइद क्या हैं, और ये उस कलमे को पढ़ने वाला है। आमिना के लाल सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कलमा पढ़ने वाले की इज्जत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है, उसकी इज्जत उससे भी ज्यादा है। तो फिर कैसे यहाँ से उठे बैतुल्लाह के चक्कर को काटने के लिए हम हर वक्त तड़पते हैं, तो जिसकी इज्जत उससे भी ज्यादा है वो मिलने आ जाए तो मिलने को तैयार नहीं है, कैसे हम मुसलमान हैं? बहरहाल गौर कीजिए, फरमाया तबस्सुम काफी वजही अखीका, कि अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना भी सदका है। रास्ते को भूला हुआ कोई शख्स मिल जाए, उसको सही रास्ते, सही ट्रैक पे चला देना भी सदका है। फिर फरमाया कमजोर नजर आने वाले का मजाक ना उड़ाओ, बल्कि उसको रास्ता पार करवा देना भी सदका है।
پھر فرمایا پتھر کانٹے ہڈی کو ہٹانا، تمہارے لیے رستوں کو صاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے ملو تو مصافحہ کیا کیجیے۔ مصافحے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مصافحہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہاتھ ابھی تمہارا دوسرے کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کا اعلان کر دیتا ہے، مغفرتوں کا اعلان کر دیتا ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان سے دور ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔